ناظرین آداب، اردو لیکچر سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے پریم چند کے افسانہ پوس کی رات کا تجزیہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پوس کی رات پریم چند کا ایک مقبول افسانہ ہے۔ یہ نہ صرف پریم چند کا بلکہ اردو کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانے میں خصوصی طور پہ کسان کی زندگی، کاشتکاری، مزدوری، لگان، جاگیردارانہ نظام وغیرہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ افسانہ کسانوں کی بے بسی، بے کسی، لاچاری، محرومی کو کہیں نہ کہیں نمایاں کرتا ہے۔ اس کے کئی کردار ہیں، جن میں سب سے اہم کردار ہے ہلکو اور اس کی بیوی منی، شہنا جو جاگیردار ہے، اور اس کے علاوہ جبرا جو ہلکو کا ایک پالتو کتا ہے۔ یہ چار بنیادی طور پہ اس افسانہ کے کردار ہیں۔ آئیے اب اس کہانی کی جو مختلف نکات بیان کیے گئے ہیں اس میں، اور جو باریکیاں ہیں، اس کو پرت در پرت کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پریم چند نے اس افسانے میں کسانوں کی جو ابتر صورتحال ہے اور وہ جس قدر مقروض ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، ان کی عکاسی کی ہے۔ ایک اقتباس سے اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال تھی اس وقت کسانوں کی۔ ہلکو نے اپنی بیوی سے کہا، شہنا آیا ہے، لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو، کسی طرح گردن تو چھوٹے۔ اب اس لفظ سے غور کیجئے، کسی طرح سے گردن تو چھوٹے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اگر پیسے واپس نہیں کیا تو اسے پریشانی میں مبتلا ہونا ہوگا۔ منی یہ جواب دیتی ہے، 3 ہی تو روپے ہیں، دے دوں تو کمبل کہاں سے آئے گا؟ ماں پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی؟ اس سے کہہ دو کہ فصل پر روپے دے دیں گے، ابھی نہیں ہے۔ جب ہلکو کہتا ہے کہ وہ کمبل کی کوئی اور تدبیر کر لے گا تو منی آنکھیں ٹیڑھی کر کے کہتی ہے کہ کون کمبل خیرات میں دے دے گا؟ نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں بھی غور کرنے کی بات ہے کہ نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے، یعنی قرض ابھی بہت زیادہ ہے، باقی ہے، جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کسانوں کی کیا صورتحال تھی، کس قدر وہ قرض میں مبتلا تھے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس افسانے میں جو جاگیرداران نظام کی خامیاں ہیں اور جو ظلم و جبر ہے، اس کی بھی تصویر کشی کی گئی ہے۔ شہنا جب اپنا قرض وصول کرنے کے لیے ہلکو کے پاس آتا ہے تو ہلکو کافی فکر مند ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ بغیر کمبل رات کو وہ کسی طرح کھیت پر نہیں سو سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کمبل کے پیسے اسے دے دیے گئے تو اپنی کھیت کی رکھوالی نہیں کر پائے گا۔ مگر شہنا مانے گا نہیں، وہ گھڑکیاں دے گا، گالیاں سنائے گا، بلا سے جاڑے میں مریں گے، یہ بلا تو سر سے ٹل جائے گی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا دباؤ جاگیردارانہ نظام میں ان پر ہوتا تھا، کس طرح وہ قرض میں مبتلا ہوتے تھے، کس طرح وہ اس کی ادائیگی کے لیے پریشان رہتے تھے۔ آگے جب ہلکو روپے لے کر باہر چلا تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے۔ ایک ایک قدم کے ساتھ اس کا دماغ اپنی ناداری کے بوجھ سے دبا جا رہا تھا۔ اپنی ناداری، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کے بوجھ سے دبا جا رہا تھا۔ تو یہ کہیں نہ کہیں اس عہد کی، اس سماج کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جب جانوروں نے فصل کو برباد کر دیا تو منی کہتی ہے، میں اس کھیت کا لگان نہ دوں گی۔ کیا کہتی ہے؟ کہ میں اس کھیت کا لگان نہ دوں گی۔ کہہ دیتی ہوں کہ جینے کے لیے کھیتی کرتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں کرتے۔ آج جا کر شہنا سے کہہ دو، کھیت جانور چر گئے، ہم 1 پیسہ نہ دیں گے۔ ہلکو منی کا جواب دیتا ہے کہ شہنا کو ان باتوں سے کیا مطلب؟ تمہارا کھیت چاہے جانوروں نے کھایا، چاہے آگ لگ جائے، چاہے اولے پڑ جائیں، اسے تو اپنی مال گزاری چاہیے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسانوں کی کیا صورتحال تھی۔ اگر کھیتی برباد ہو جائے، فصل برباد ہو جائے، تب بھی انہیں لگان ادا کرنا پڑتا تھا، اور وہ پوری زندگی لگان کو ادا کرنے میں ہی مبتلا ہوتے تھے۔ ان کا پچھلا چکتا ہوتا ہی نہیں تھا کہ اگلا جو ہے ان کے اوپر نافذ ہو جاتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اور کن چیزوں کو پریم چند نے بیان کیا ہے۔ اس افسانے میں کسان کھیتی چھوڑ کر مزدوری کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔
ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے جس سے اندازہ ہوگا یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ منی کہتی ہے کہ میں کہتی ہوں تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مر مر کر کام کرو، پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو۔ اب آپ غور کیجئے کہ مر مر کے کام کرو اور جو پیدا ہو اس سے جو بقایا ہے پچھلا اسی کو ادا کر دو۔ باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے، ایسی کھیتی سے باز آئے۔ یہ درد ہے اس سماج کا، اس سماجی کردار کا، کہ کیا ہم صرف باقی اور بقایا چکانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں؟ پھر آگے کہتی ہے تم اب کھیتی چھوڑ دو، مزدوری میں سکھ سے ایک روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی، کسی کی دھونس تو نہ رہے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کی دھونس تو نہ رہے گی، یعنی جو ڈانٹ پھٹکار، مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ یا جو استحصال ہے، یہ اشارہ ہے استحصال کی جانب۔ اب کوئی استحصال تو نہیں کرے گا۔ اچھی کھیتی ہے، آگے کہتی ہے اچھی کھیتی ہے، مزدوری کر کے لاؤ، وہ بھی اس میں جھونک دو، یعنی مزدوری کر کے پیسے جو کما کے لاؤ اس کسانی میں، کاشتکاری میں ہی اس پیسے کو لگا دو۔ یہ صورتحال تھی، اور اس پر سے دھونس الگ، اور اس پر بھی آپ دیکھیں کہ جو جاگیردار ہیں، جو مال گزاری لینے والے ہیں، ان کی دھونس الگ ہے۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت۔ اس وجہ سے کسان جو ہے کھیتی چھوڑ کر مزدوری کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ جب فصل برباد ہونے کے بعد منی ایک بار پھر ہلکو سے کھیتی چھوڑنے کے لیے کہتی ہے، تو ہلکو مایوسانہ انداز میں کہتا ہے۔ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ہلکو کیا کہتا ہے کھیتی اور مزدوری کے بارے میں، کسان اور مزدوروں کی جو زندگی ہے، جو حیثیت ہے، ان کے بارے میں ہلکو کیا کہتا ہے، اس اقتباس سے واضح ہو جائے گا۔ جی میں تو میرے بھی آتا ہے کہ کھیتی باڑی چھوڑ دوں، منی تجھ سے سچ کہتا ہوں، مگر مجوری کا خیال کرتا ہوں تو جی گھبرا اٹھتا ہے۔ کسان کا بیٹا ہو کر اب مجوری نہ کروں گا۔ دیکھیے کیا تکلیف ہے، کیا درد ہے، کیا بے بسی ہے کہ جو کسان کی حیثیت ہے، اب وہ کسان کا بیٹا اپنی کسانی چھوڑ کر مزدوری کرنے جائے، تو کہتا ہے کہ میں تو کسان کا بیٹا ہوں، اب میں مجوری نہ کروں گا، چاہے کتنی ہی درگت کیوں نہ ہو جائے، کھیتی کا کام نہ بگاڑوں گا۔ تو یہ ہلکو کی سوچ تھی کسانی اور مزدوری کے متعلق۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اور پریم چند کن چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس افسانے میں ہلکو اور جبرا جو اس کا پالتو کتا ہے، یہ دوستی اور ایک جانور کی وفاداری کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ اس افسانے میں جو جبرا کا کردار ہے بہت ہی ایک مانوی اور علامت کے طور پر ابھرتا ہے، ایک مانویت کے ساتھ اور علامت کے طور پر ابھرتا ہے۔ دیکھیے ہلکو کا جو کتا ہے، وفادار کتا ہے، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سردی کی رات میں جب وہ کھیتوں میں جاتا ہے رکھوالی کے لیے تو پیچھے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے، جب وہ باغ میں جاتا ہے الاؤ جلاتا ہے اس کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہے، جب جانور کھیت میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دوڑ دوڑ کر بھونکتا ہے، انہیں بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے، اس سے تھوڑا سا اور بھی وضاحت ہوگی اس کے کردار پہ۔ جبرا شاید یہ خیال کر رہا تھا کہ جنت یہی ہے، اور ہلکو کی روح اتنی پاک تھی کہ اس کو کتے سے بالکل نفرت نہ تھی۔ ایسی انوکھی دوستی نے اس کی روح کے سب دروازے کھول دیے تھے، اور اس کا ایک ایک ذرہ حقیقی روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ تو یہ کہیں نہ کہیں جبرا اور ہلکو کے رشتے کی وضاحت کی گئی ہے اس میں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جبرا کا جو کردار ہے ایک علامت کے طور پر ابھرتا ہے کہ ایک انسانی سماج میں کس قدر غیر مساوات، ظلم، جبر ہے، اور دوسری طرف ایک جانور کس قدر وفادار ہے، اور اس وفاداری میں رات بھر اس کے ساتھ اس سردی میں ٹھٹھرتا ہے، اور صورتحال کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بے بس ہو کر، بے ہوشی کے عالم میں بے چت ہو کر وہ دن میں پڑا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد جب صبح جگتے ہیں، جب اس کی بیوی آ جاتی ہے اور پھر وہ ہلکو کو جگاتی ہے، تو دونوں کھیت پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جبرا وہیں پہ الٹے لیٹا ہوا ہے، بے سود۔ اب وہ ہلکو اسے دیکھ کے کہتا ہے جبرا ابھی تک سویا ہوا ہے، اتنا تو کبھی نہ سوتا تھا۔ اور کہانی جب ختم ہوتی ہے تو آخر میں اس سے کہتا ہے جبرا جبرا کیا سوتا ہی رہے گا، چل گھر چلیں۔ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن انتہائی ایک دلچسپ جو پیغام ہے وہ یہاں پہ ایک پیدا ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جبرا جبرا کیا سوتا ہی رہے گا، چل گھر چلیں۔ اب قارئین ایک لامتناہی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر جبرا کا کیا ہوا؟ کیا جبرا مر گیا؟ فصل تو پوری برباد ہو گئی، اب ہلکو مال گزاری کیسے ادا کرے گا؟ دو سوال یہاں پہ بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کہانی میں کہیں بھی پریم چند نے یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ رات کو رکھوالی کرتے ہوئے جبرا کی موت ہو جاتی ہے، صرف 2-3 اشارے کیے ہیں اور ان اشاروں کو اپنے قارئین پہ چھوڑ دیا ہے کہ اس سے وہ جو مطلب نکالنا چاہیں وہ نکالیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ایک جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ جبرا ابھی تک سویا ہوا ہے، اتنا تو کبھی نہ سوتا تھا۔ دوسرا آخری جملہ، جبرا جبرا کیا سوتا ہی رہے گا، چل گھر چلیں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو کتے کی فطرت ہوتی ہے وہ دیر تک نہیں سوتا ہے، تھوڑی سی آواز بھی ہوتی ہے تو فوراً وہ جگ جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ دونوں گھر چلے جاتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان چیزوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں جو سماجی غیر برابری، تقدیر کی نارسائی اور امیری و غریبی کے مابین کھائی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب ایک اقتباس ہے جس میں ہلکو جب ذکر کر رہا ہوتا ہے اس سردی کا، اس حوالے سے اس اقتباس کو ملاحظہ کیجیے۔ یہ کھیتی کا مزہ ہے اور بھگوان کچھ ایسے ہیں جن کے پاس جاڑا جائے تو گرمی سے گھبرا کر بھاگے۔ موٹے موٹے گدے لحاف کمبل، یعنی ان کے پاس موٹے موٹے گدے لحاف کمبل ہیں، مجال ہے کہ جاڑے کا گزر ہو جائے۔ تقدیر کی خوبی ہے، مزدوری ہم کریں، مزہ دوسرے لوٹیں۔ اب اس جملے کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مزدوری ہم کریں یعنی محنت ہم کریں اور مزہ جو ہے وہ دوسرے لوٹیں۔ یہ اشارہ ہے کہیں نہ کہیں جاگیردارانہ نظام کے اوپر۔ اب آخر میں دیکھیے کہ جب فصل برباد ہونے کے بعد ہلکو اور منی کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ دونوں کھیت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ منی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی مگر ہلکو خوش تھا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کی فصل برباد ہو گئی اور یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ مگر ہلکو خوش تھا۔ کیوں خوش تھا؟ اس کی وضاحت آگے ہوگی۔ منی نے فکرمند ہو کر کہا کہ اب مزدوری کر کے مال گزاری دینی پڑے گی۔ ہلکو نے خوشی کے لہجے میں کہا رات کو ٹھنڈ میں یہاں سونا تو نہ پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف وہ مقروض ہے، اسے مال گزاری ادا کرنی ہے، اس کی فصل برباد ہو گئی ہے اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ اب کم سے کم اس رات سردی میں ٹھٹھرنا تو نہیں پڑے گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کسان اپنے کھیت کی رکھوالی کے لیے، کھیت کی حفاظت کے لیے، قرض کو ادا کرنے کے لیے کس قدر تکلیف میں مبتلا رہتا ہے کہ پل بھر کے لیے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم اس سے نجات تو ملی، اب ہمیں رکھوالی تو نہیں کرنی پڑے گی، اب ہمیں اس سردی میں ٹھٹھرنا تو نہیں پڑے گا۔ تو یہ کہیں نہ کہیں اس کی ذہنی کیفیت کو، نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو جو ہلکو کا کردار ہے اس میں حالات کے سامنے خود سپردگی ہے، جبکہ منی کے کردار میں احتجاج، ولولہ اور حوصلہ ہے، لیکن وہ بھی حالات کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے مواقع آئے جس میں ہلکو جو ہے وہ حالات سے سمجھوتا کرتا ہے، لیکن منی احتجاج کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم شہنا کو کیوں پیسے دیں، ہم کمبل کیوں نہ خریدیں۔ وہ کہتی ہے کہ فصل برباد ہو گئی، ہم انہیں کیوں مال گزاری دیں۔ تو اس طرح کی باتیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہے، لیکن پھر بھی اسے احساس ہے کہ یہ اس کا اپنا غصہ ہے، اس کا اپنا درد ہے، جس کا کچھ بھی اس نظام پر، اس سسٹم پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا جو اصل پیغام ہے یا اس میں پریم چند کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں کسان کاشتکاری کو چھوڑنے اور مزدوری کرنے کے لیے مجبور ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی صورتحال ہے، ایک ایسا سماج ہے جس میں کسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کسانی چھوڑ کر کے وہ مزدوری کرنے لگے۔ ایک تو یہ موضوع کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ کسان جی توڑ مزدوری کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ مقروض رہتا ہے۔
یعنی اس کی محنت کے باوجود بھی اسے اس کا صلہ نہیں ملتا ہے اور وہ قرض میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ تیسری اہم بات ہے کہ مالگزاری کا نظام بہت سخت تھا، جس سے کسان بے بس اور لاچار تھے، کیونکہ اگر فصل برباد بھی ہو جائے تو انہیں لگان کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو جاگیردارہ نظام ہے اس میں کسانوں کا کس طرح سے استحصال ہو رہا ہے، ان کے اوپر کس قدر جبر ہے، اس کی بھی کہیں نہ کہیں نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کسان تو کھیتی کے لیے قرض لے لیتے تھے، لیکن اگر کھیتی برباد ہو جائے، فصل برباد ہو جائے تو بھی انہیں کہیں نہ کہیں لگان کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہ کہانی صرف ہلکو کی نہیں بلکہ اس وقت کے سبھی کسانوں کی ہے۔ ہلکو اپنے سماج کا ایک علامتی کردار ہے جس میں بے بسی، لاچاری، مایوسی اور محرومی کے آثار شدید طور پہ نمایاں ہیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ افسانہ پوس کی رات کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے اس افسانے کو آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔